جون کے آخر میں مینڈکوں کے طاعون کے بعد لوگوں نے وادی کو گروہ در گروہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ جو لوگ استطاعت رکھتے تھے انہوں نے اپنی املاک پر ایک نگراں مقرر کیا، اپنے خاندانوں کو ہمراہ لیا اور نوبیا کے طویل سفر پر روانہ ہو گئے، جہاں وہ عبرانیوں کے خدا کے غضب کے ٹھنڈا پڑنے اور طاعون کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ایک صبح والد صاحب ابدو اور مجھے کنگز ہائی وے پر لے گئے اور ہم ایک ساتھ خاموشی سے کچھ فاصلے پر قافلے جاتے دیکھتے رہے۔ ابا گھر واپس جانے لگے تو ابدو نے ہمت کر کے وہ سوال کیا جس کی مجھے ہمت نہیں تھی۔ وہ بولا، ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں جا رہے بابا؟ ہم وادی کے امیر ترین خاندانوں میں سے ہیں، آپ ہمارے کھیتوں کی نگرانی کے لیے کسی کو کیوں نہیں رکھ سکتے تاکہ ہم بھی چلے جائیں؟ والد صاحب دھیرے سے مسکرائے، ابدو کو دیکھا اور کہا، ہم کیوں بھاگیں ابدو؟ تم بھی عبرانیوں کے خدا سے ڈرنے لگے ہو؟ ابدو نے جواب دیا، میں کسی انسان یا خدا سے نہیں ڈرتا، مجھے کسی سے خطرہ ہوگا تو میں اسے اپنی تلوار سے مار دوں گا، لیکن یہ وبائیں تو ہم پر آسمان سے نازل ہوئی ہیں، میرے سامنے کوئی دشمن نہیں ہے جس کا میں مقابلہ کروں، پھر کیوں نہ ہم ان سب لوگوں میں شامل ہو جائیں جو نوبیا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے جس کے خلاف ہم مقابلہ کریں تو پھر ہماری یہاں موجودگی کا ہمارے فرعون کو کوئی فائدہ نہیں۔ بیٹا تم سچ کہتے ہو، والد نے معدوم ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بے شک عبرانیوں کا خدا ہوشیار اور ظالم دونوں ہے، اگرچہ وہ دیکھا نہیں جا سکتا مگر اس نے ہمیں ایک زبردست نقصان پہنچایا ہے، مگر تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک عہد نے مجھے اس سرزمین سے باندھ رکھا ہے جو مجھے اپنے خاندان کو نوبیا بھیجنے سے باز رکھتا ہے۔ عہد؟ ابدو حیران ہو گیا، کون سا عہد؟ ایک عہد جو میں نے کئی سال پہلے کیا تھا، تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے، والد نے کہا۔ ان کی نرم مسکراہٹ دوبارہ نمودار ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی قمیض سمیٹی اور آلتی پالتی مار کر زمین پر بیٹھ گئے۔ آؤ میرے پاس بیٹھو، انہوں نے زمین کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ میں اس عہد کی رودات سناتا ہوں۔ میں والد صاحب کے بائیں اور ابدو ان کے دائیں جانب بیٹھ گیا۔ انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا زمین سے اٹھایا اور اسے اپنے ہاتھوں میں ریزہ ریزہ کر دیا اور کہانی سنانا شروع کر دی۔ تم کو پتہ ہے میری جڑیں اس زرخیز زمین میں نہیں ہیں، انہوں نے کہا۔ مجھے تمہاری ماں سے شادی کے بعد اسے مجبوراً اس کے چچا کی دیکھ بھال میں چھوڑ کر اپنے بڑے بھائی کے ساتھ دور دراز کے ان علاقوں میں جانا پڑا جہاں سے کالا تیل نکلتا ہے۔ 4 سال تک ہم خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے رہے اور جدائی کا کرب برداشت کرتے رہے۔ ان برسوں کے دوران میں نے کافی دولت اکٹھی کر لی تھی، پھر میں اپنے گھر مصر واپس آ گیا۔ میں نے تمہاری پیاری ماں کو ساتھ لیا جس نے اتنا طویل انتظار کیا تھا اور یہاں وادی میں زمین کا ایک پلاٹ خرید لیا۔ جس دن میں نے اپنے گھر کی تعمیر مکمل کی میں نے 2 قسمیں کھائیں، پہلی، میں وادی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، دوسری، میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ میرا خاندان کبھی تھوڑی دیر کے لیے بھی دوبارہ جدا نہ ہونے پائے۔ والد نے اپنی ہتھیلی سے چپکی ہوئی ریت چکھی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ابدو کی آنکھوں میں دیکھا۔ نوجوانی میں بھی میں جانتا تھا کہ میرا خاندان ایک پودے کی طرح ہے، جسے جڑ سے اکھاڑ دو یہ مرجھا جائے گا، اس کو توڑ دو یہ مر جائے گا، لیکن اسے مٹی میں بے شک بغیر دیکھ بھال کے لیے پھلنے پھولنے کے لیے چھوڑ دو، پھر بھی یہ دونوں موسموں میں پھلتا پھولتا رہے گا۔ یہ مٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور یہ مٹی کی طرح زندہ رہے گا۔ والد کی وہ گفتگو ہمارے لیے انتہائی حوصلہ افزا تھی، جس نے ہمیں احساس دلایا کہ ہم کتنے طاقتور ہیں۔ اب ہم اس طاقت کا راز جان گئے تھے اور اس کی دل و جان سے حفاظت کرتے تھے۔ ہر نئے عذاب کے ساتھ ہم مزید مضبوط ہوتے چلے گئے، ایک دوسرے کے قریب تر آتے گئے۔ جب جوؤں کا عذاب نازل ہوا تو ہم نے ایک دوسرے کی جوئیں نکالنا سیکھیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے زخموں کی مرہم پٹی کرتے۔ ژالہ کے طوفان کے بعد جب ہم نے اگلی صبح ابدو کے منہ پر ہوائیاں اڑتی دیکھیں تو ہم حقیقت میں مسکرانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ وہ اسی وقت گہری نیند سے بیدار ہوا تھا، اتنی گہری نیند کہ عبرانیوں کے خدا کی طرف سے ہم پر اولے برسنے کے باوجود اس کی آنکھ نہیں کھلی۔
اسی طرح ایک ایک کر کے ہم پر 9 آفتیں نازل ہوئیں، پھر بھی ہم محفوظ رہے، اور پھر اگست کے آخر میں پیلوٹے کا عذاب آیا۔ نصف شب کو ہمارے پڑوسیوں کی چیخو پکار سن کر میں ہڑبڑا کر جاگ گیا اور باہر بھاگا۔ سوائے ابدو کے سب وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ سمیرہ ہماری سامنے والی پڑوسی سسکیوں کے درمیان ابدو کا نام لینے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم تیزی سے ابدو کے کمرے کی طرف دوڑے۔ پہلے والد وہاں پہنچے، پھر ماں اور میں۔ ابدو اپنی چارپائی پر ڈھیلا پڑا تھا، اس کی آنکھیں مضبوطی سے بند تھیں۔ میرا بیٹا، میرا بیٹا، باپ نے دبی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ میرا پیلوٹا۔ اور میں نے زندگی میں پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو تیرنا شروع ہو گئے، اپنے بھائی سے زیادہ باپ کے اندھوناک غم پر۔ اپنے آنسوؤں کے پار سے ہی میرا دکھ دیکھ کر والد صاحب نے اپنی قمیض کے دامن سے آنکھیں پونچھیں اور ماں اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔ اپنے طاقتور بازوؤں کے حلقے میں ہمیں گلے لگا لیا اور ہمارے چہرے قریب تر ہو گئے، ہمارے آنسو گڈ مڈ ہو گئے اور ہم ایک ہو کر رو پڑے۔ عبرانیوں کا خدا ظالم ہے، باپ نے پھر سے سرگوشی شروع کی، گویا ابدو کے آرام میں خلل ڈالنے سے ڈرتے ہوں، لیکن وہ ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے یہ نہ مرا ہو، ماں بڑبڑائی، ہو سکتا ہے صرف سو رہا ہو۔ خدا کے لیے فاطمہ، والد نے سرگوشی کی اور ایک ہلکا سا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا۔ ہمیں فریبی دنیا میں اکیلا مت چھوڑنا۔ عبرانیوں کے خدا کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن وہ کبھی ایک بندے کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیتا۔ یہ مرا نہیں ہے۔ ماں رونے لگی۔ یہ نہیں مر سکتا، یہ سو رہا ہے، بس سو رہا ہے۔ انہوں نے والد کے بازوؤں کا حلقہ توڑا اور ابدو کی چارپائی کی طرف لپکی۔ اٹھو میرے بیٹے، وہ اپنا گاؤن کھینچتے ہوئے آہذاری کرنے لگی۔ اٹھو۔ ابدو نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور بستر سے اچھل کر باہر نکل آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے حواس باختگی سے پوچھا۔ یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک معجزہ ہے میرے بیٹے، ماں نے اسے گلے لگاتے ہوئے اور باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک عظیم معجزہ ہوا ہے۔ ابدو کی آنکھیں ابھی ادھ کھلی ہی تھیں جب ماں نے اسے چھوڑا اور کونے میں فرش پر نظریں جمائے کھڑے ہوئے والد کی طرف بڑھی۔ کیا تم نے دیکھا ابھی کیا ہوا؟ انہوں نے سرگوشی کی۔ عظیم معجزہ ہو گیا ہے، عبرانیوں کے خدا نے ہم پر اور ہمارے بیٹے پر رحم کھایا ہے۔ والد صاحب نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کا بمشکل مخفی غصہ ابل پڑا۔ عبرانیوں کے خدا کو نہ ہم پر ترس آتا ہے اور نہ ہی رحم۔ انہوں نے غصے سے کہا، بس یہی سچ ہے، صرف یہی سچائی ہے۔ ان کی خون فشاں آنکھیں 2 اولوں کی طرح لگ رہی تھیں اور ان کی نگاہوں نے مجھے تمام 10 عذابوں سے زیادہ خوف زدہ کر دیا۔ تم غصے میں کیوں ہو؟ ماں نے پوچھا۔ خوش کیوں نہیں ہو؟ ہمارا ابدو زندہ ہے، کیونکہ یہ تمہارا پہلوٹا نہیں ہے۔ والد نے ماں کی بات قطع کر دی۔ انہوں نے ہاتھ ایسے اٹھایا جیسے مارنے ہی والے ہوں، لیکن وہ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ ماں ان کے قدموں میں گر پڑی اور رونا شروع کر دیا جیسے ان کو غیر مرئی تھپڑ لگا ہو۔ اسی طرح ہم چاروں بے حس و حرکت اور مبہوت کھڑے تھے، صنوبر کے درخت کی مانند جو زمیں بوس ہونے والا ہو۔ عبرانیوں کا خدا حقیقت میں ظالم ہے، والد نے کہا۔ پھر وہ اپنی ایڑی کے بل مڑے اور کمرے سے نکل گئے۔